علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا۔ خبیث دوا کا مطلب کہ جو خراب قسم کی چیز سے بنی ہو، گندی ہو، بدبودار ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ناجائز ان میں عنصر ڈال دیے گئے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پہ کوئی دوا بہت ہی زیادہ خراب قسم کی ہو تو اس سے طبیعت کراہت اور نفرت کرتی ہے، لیکن بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے۔ حکیموں کی بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی کڑوی ہوتی ہیں، بہت سخت قسم کی کڑوی ہوتی ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسری کوئی دوا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ اس بیماری کی مؤثر دوا نہیں ہے تو کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کریں گے تو مشروع تحریم حرام ہوگا، لیکن یہ ایک مشورہ ہے سرکار کا کہ ایسی دوا استعمال نہ کی جائے جس سے طبیعت میں کراہت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، کہ یہ ایسی چیزیں عموماً پھر علاج کی طرف کم لاتی ہیں اور طبیعت کی خرابی کی طرف زیادہ لے جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، کڑوی دوائیں ان کو پلائیں تو ایک تو وہ پہلے بھاگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں دوا کی شیشی کو، بڑی مشکل سے پکڑے ان کے منہ میں ڈالیں تو اس سے ان کو ومیٹنگ بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور کبھی اگر پی لیتے ہیں تو کافی دیر تک وہ منہ بناتے رہتے ہیں، ان کو پھر ٹافیاں اور کوئی دوسری چیز دینی پڑتی ہے جس سے ذرا بچے تھوڑا سا پھر اپنی طبیعت کو بحال محسوس کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مشورتاً بات بیان فرمائی کہ خبیث دوا سے علاج نہ کیا جائے کہ اس سے عموماً طبیعت میں کراہت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر درد کی شکایت کرتا تو آپ اسے فرماتے کہ فسد لگواؤ، یعنی وہی اگر اب تمہارا یہ خون کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، خون کو نکلواؤ۔ اور جو شخص پاؤں میں درد کی شکایت کرتا تو اسے فرماتے کہ پاؤں کو خضاب لگاؤ، یعنی مہندی سے خضاب لگاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں پاؤں کے درد میں مہندی کا استعمال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ ہے، لہذا یہ بعض اوقات دیکھا ہوگا آپ نے مرد بھی لگاتے ہیں کہ جب سر میں گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو یہ علاج تجویز کیا جاتا ہے کہ اپنے پیروں کے تلووں میں مہندی لگائی جائے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور انسان کا مطلب سر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ سرکار نے پیر درد کی شکایت میں ایک اور روایت دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے کہ اور یہ روایت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کر رہی ہیں، اس کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زخم یا خراش ہوتی، یعنی کوئی اپنے زخم کو لے کر آتا یا خراش وغیرہ کا بتاتا یا آپ کو لگتی تو مجھے حکم دیتے کہ میں اس پر مہندی لگا دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خراش اور یہ مطلب اس پہ اگر مہندی لگائی جائے، اسی طرح کسی زخم پر مہندی لگائی جائے تو یہ طریقہ علاج خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ پہلے دور میں جو مہندی ہوا کرتی تھی وہ کیمیکل سے پاک و صاف ہوتی تھی۔ آج جو ہمارے ہاں مہندی استعمال ہو رہی ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اس کو نہیں کہ گھول کے لگا دیں پاؤں کے اوپر، تو ہو سکتا ہے وہ کیمیکل کا اور منفی اثر مرتب ہو اور زخم بگڑ جائے۔ ہاں اگر مہندی کے پتے کہیں سے خالص تر مل جائیں، ان کو کوٹ کے رکھ کے اس کی مہندی تیار کی جائے تو یقیناً یہ طریقہ علاج اس میں نافع رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کے طریقے کو تعلیم فرمایا ہے، تو یقیناً یہ بیکار تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بیچ میں یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا، ان پر شیخ عبد المحسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا تعارف بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھی۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی دایا تھی اور جلیل القدر صحابیہ تھی۔ یہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہے کہ یہ آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کی آزاد کردہ کنیز تھی، اور نبی کریم نے اپنے آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو رافع، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد تھی اور سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی دایا یہ تھی، مطلب انہوں نے دیکھ بھال کی تھی۔
تھوڑا سا ذکر آگے تو ہم نے کہا اس کا تعارف بھی ان کا ہو جائے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کی مانگ پر اور کندھوں کے درمیان پچنے لگوایا کرتے تھے، یعنی وہی مطلب فاسد خون، مطلب جو خون کے اندر زیادتی، ہم نبی کریم کے خون کو فاسد تو نہیں کہہ سکتے، یعنی زائد جو مطلب خون تھا اس کو نکلوایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے ان خونوں سے گرایا اسے کچھ نقصان نہیں، کہ کسی دوا سے کسی بیماری کے لیے علاج نہ کرے، یعنی علاج کوئی بھی نہ کرے، اس طرح خون نکلوا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے رگ سے کٹوایا جائے یا کندھوں کے درمیان کے رگ سے کٹوایا جائے، یہ تو مطلب ایک مخصوص جگہ سے جو سرکار نے بیان فرمائی، اگر کہیں سے بھی کوئی ماہر مطلب لیکن ہو چیرا لگانے والا، وہ اگر کہتا ہے تو کوئی اور سے بھی رگ کٹوائی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل جیسے طریقہ علاج آ گیا، اب کون رگ کٹوائے گا، اور اب یہ تو ویسے بڑا خطرناک ہے، آج کل کے نا تجربہ کار کو زیادہ رگ کاٹ دیں گے تو ویسے انسان دارے پانی سے کوچ کر جائے، تو اس لیے اگر کوئی اس وجہ سے اپنا خون نکلواتا ہے جسم سے، پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کے بدن میں خون کی زیادتی ہو گئی ہے، آپ تھوڑا بہت خون نکلوا دیں جس سے آپ کا بدن اعتدال میں آ جائے، اور اس کو انسان خون کو نکلوائے، تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امر مبارکہ ثابت ہے۔ ایک مزید حدیث کی طرف آتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوا میں مینڈک ڈالنے کے بارے میں پوچھا، یا صلی اللہ میں مینڈک کا کچھ اجزا لے کر وہ دوا میں ملاؤں اور دوا بنانا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ مینڈک ہمارے نزدیکی کیڑوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے علاج کو پہلے ہی منع فرمایا، لہذا سرکار نے ایک تو مینڈک کا قتل بالذات یہ ممنوع، ایک جاندار چیز کو ہلاک کرنا، اور پھر جب اس کو استعمال نہیں کر سکتے دوا میں تو خواہ قتل ہوگا، اور اگر استعمال کیا تو ایک خراب چیز کی ملاوٹ ہوگی، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہذا جو دوائیں باہر سے بن کر آتی ہیں خصوصاً ان پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس میں کسی حرام جانور کا کوئی عضو شامل نہ ہو، حتی الامکان ان دواؤں سے علاج میں احتیاط ہی کرنی چاہیے، ورنہ ظاہر بھی ناپاک ہوگا، اگر کھانے والی دوائیں ہیں تو جسم میں ناپاکی شامل ہوگی اور اس کی کوئی نہ کوئی منفی اثرات ضرور مرتب ہوں گے، لہذا بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یورپ کنٹریز میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت سی دوائیں کی ایسی ہوں گی کہ جن میں کوئی اجزائے ترکیبی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور بعض ایسی ہے جن میں پتہ ہے کہ یہ فلا خراب چیز بھی ڈالی گئی ہے۔ اب ان کو یہ تھوڑا سا غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اگر حرام چیز کی ملاوٹ ہے اور اس کے متبادل کوئی دوائی موجود ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی جائز دوائی موجود ہے، تو پھر اس سے ہر نہ علاج کروائے، دوسری دوا حلال دوا استعمال کرے، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر بیماری بہت زیادہ پکڑ گئی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب مطلب صبر نہیں ہو پا رہا، بعض اوقات انسان خود اپنے اوپر جبر کر لیتا ہے، لیکن چھوٹے بچے ہیں، دوسرے بوڑھے لوگ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ معاملہ بہت پیچیدہ ہو رہا ہے، بیماری پیر پکڑ رہی ہے، جس سے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ ٹینس میں ہے، سب لوگ ٹینس میں ہے، ماحول ذرا خراب ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت اس دوا کا استعمال کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر بہتر یہ ہو کہ ایسی دوا استعمال کریں جس کا پتہ نہیں کہ اس میں کیا کیا ملا ہوا ہے، تو سب سے اچھا یہی ہے کہ حلال، اس کے بعد پھر اس قسم کے دوائیں جن کا پتہ نہیں کہ کیا ملا ہوا ہے، تیسرے نمبر پہ وہ دوائیں جن میں کنفرم پتہ ہے کہ کوئی غلط چیز کی آمیزش ہے، لیکن اسی صورت میں کہ جب اس کے بغیر بالکل گزارا نظر نہیں آ رہا، بیماری طول پکڑ گئی ہے، صبر و تحمل نہیں ہو رہا، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے بہت زیادہ، کہ کون مسلسل یعنی ہر شخص مسلسل تیمارداری نہیں کر سکتا، اگر اور بظاہر شفا ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ صبر و تحمل پورا گھر نہیں کر سکتا ہے، ایک آدمی کر رہا ہے، دو کر رہا ہے، مریض کر رہا ہے، باقی سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے پھر شریعت نے نرمی فرماتے ہوئے اس قسم۔ امام ترمذی، ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
گردن کی دونوں جانبوں کی رگوں اور دونوں کندھوں کے درمیان پچنے لگوائے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وسیع روایت سے اوپر آئی، اس میں سر کا ذکر تھا، دونوں کندھوں کے درمیان۔ اس میں ذکر ہے کہ گردن کی دونوں جانبوں کی رگوں میں سرکار نے تھوڑا سا مطلب اس طرح کٹ لگوایا کہ تھوڑا سا بلڈ نکلا، اور جو زیادتی بظاہر خون کی جسم میں محسوس فرمائی اس کو اعتدال میں، حد اعتدال میں آپ لے کر آئے۔ آگے ایک روایت ہے ابو داؤد کی، طویل تھوڑی سی روایت ہے، اس میں کافی اچھا مطلب مواد ہے ہماری اصلاح کے لیے، درس کے نظر سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ نے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دھاگا ہے جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے، یعنی میں نے کسی سے دم کروایا تو یہ دھاگا اپنے گلے میں باندھا ہے۔ فرماتی ہے انہوں نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا، پھر فرمایا کہ آل عبداللہ تم شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دم، تعویذات اور جادو شرک ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ میری آنکھ بہتی تھی اور میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، جب وہ اسے دم کرتا تھا تو وہ آنکھ ٹھہر جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام تھا، وہ اپنے ہاتھ سے آنکھ کو دبا دیتا تھا، جب دم کیا جاتا تھا تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا تھا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے کافی تھا کہ کہہ لیتی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے انسانوں کے رب، بیماری دور کر دے اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا صرف تیری ہی ہے، وہ شفا دے جو بیماری نہ چھوڑے۔ تو دیکھیں اس کو اب سمجھیں، اگر ہم اس کے ظاہر کو لے لیں اور ظاہر کو لینے کے بعد آج کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں تو اتنی سی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ کافر و مشرک نظر آئیں گے۔ اس حدیث کے آخر سے ہی وضاحت ہو گئی کہ آپ کی زوجہ اس زمانے میں کوئی یہودی تھا جو دم کیا کرتا تھا، اس کے پاس چلی گئی تھی اور اس سے وہ دھاگا دم کروا کر منگایا تھا، اور یہود وغیرہ کے ہاں جو منتر استعمال ہوتے تھے وہ کفر و شرک پر مشتمل تھے۔ پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے منتر کرتے ہیں، کیا یہ کریں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے ہمارے سامنے پیش کرو۔ جب پیش کیا گیا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، تم یہ دم کر سکتے ہو۔ اس حدیث میں بھی یہی بات ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار کو فرماتے سنا کہ دم، تعویذات اور جادو شرک ہے۔ یہ وہ دم مراد ہے، وہ تعویذات مراد ہیں کہ مطلب وہ دم وہ کہ جس میں ایسے منتر پڑھے جائیں کہ جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہوں۔ تعویذات کو شرک فرمایا ان تعویذات کو جس میں ایسی بات لکھی جائے جو کفر پر مشتمل ہے، شرک پر مشتمل ہے۔ لہذا اگر ایسا نہیں ہے، چنانچہ وہ تو خود نبی کریم کا دم کرنا ثابت ہے، آپ نے آیات پڑھ کر دم فرمایا۔ اسی طرح تعویذات کے آگے ابھی اور بات آئے گی کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے دعائیں لکھ کر بطور تعویذ گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کلمات کفر و شرک پر مشتمل نہیں ہے، تو جائز ہے، اس لیے ان قیودات کا لحاظ رکھا جائے۔ بعض ہمارے مطلب ایسے افراد اس دور میں جو ہمیں نظر آتے ہیں جو بغیر تحقیق کے اس قسم کی باتوں کو فوراً کفر و شرک کہہ کر عوام میں عام کر دیتے ہیں، جس سے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ ان سے یہ سوال کیا جائے، بتاؤ اس دور کے اندر کون ایسا تھا جو قرآنی تعویذات دیا کرتا تھا؟ تو ایسا تھا؟ جب تعویذ کو سرکار نے شرک فرمایا تو قرآنی تعویذ کو شرک کیسے فرمائیں گے؟ خود سوچیے۔ یقیناً وہ تعویذات وہ تھے جو کافر لوگ لکھا کرتے تھے اور اس زمانے میں رائج تھے، زمانے جاہلیت میں، اور وہ کلمات کفر شرک پر مشتمل تھے۔ اس پر ایسی تحریریں تھیں جو کفر کی شرک تھی، سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ لہذا آج کے دور میں بھی اگر کوئی منتر ایسا کرے گا جو کلمات کفر و شرک پر مشتمل ہے، ہم کہیں گے کافر مشرک ہے۔ اگر کوئی ایسا تعویذ لکھے گا جس میں شرکیہ بات ہے، کفریہ بات ہے، یقیناً اس میں کفر و شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر، سورہ کوثر پڑھ کے اس میں دم کر رہا ہے، اس کو کون شرک کہہ سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی تعویذ پہ اللہ کا نام لکھ رہا ہے، آیات قرآنیہ لکھ کر وہ برکت کے لیے کہتا ہے کہ آپ اس کو باندھیں تو اس کے ان کلمات کی برکت ہوگی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا اگر کسی گھر میں قرآن رکھا ہو، اس گھر میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے بالکل ہوگی. گھر میں قرآن کا رکھنا باعث سے برکت. حالانکہ کوئی قرآن مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جسم کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے، تو ایسا تو نہیں. تو قرآن رکھا ہے، اس کی برکات ہمیں حاصل ہوتی ہیں، فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایسی اس کی آیت اگر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اس سے بھی برکت حاصل ہوگی. اس کا انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.